السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی ناول جرنی۔ ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ، پارٹ 4۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اس کے لیے کی ہوئی شاپنگ گاڑی میں ہی رہنے دی تھی۔ گر سناٹے کی زد میں لگا ایک تائرانہ نظر لاؤنج میں ڈالتے وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ وجدان فریش ہو کر نیچے آیا تو احمد شاہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ خوشگواری سے ان کے سامنے پرجمان ہوتے پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ کب تک ناراض رہنا ہے؟ ان کے جواب نہ دینے پر کہا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئے تھے۔ پڑتا ہے تو آپ کو منا رہا ہوں، ورنہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں۔ آخری بات دل میں کہی تھی۔ سر کھانا لگاؤں آپ دونوں کے لیے؟ میڈ نے توجہ مبذول کرائی تھی۔ موم کہاں ہے؟ یکدم خیال آیا۔ سر میم، لوگ تو شاپنگ پر گئے ہیں۔ واٹ؟ کون کون گیا ہے؟ یکدم وہ الرٹ ہوا تھا۔ کھانا نہیں، ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا لاؤ، میڈ سے کہا۔ اور وہ تینوں گئی ہیں، احمد شاہ نے جواب دیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ آ جائیں گی، اور تمہاری ماں کا فون روم میں ہے، اس کی بے چینی میں دیکھتے جواب دیا۔ مما اور وانی آپی کل کیا دن ہے؟ آئس کریم کھاتے پوچھا۔ ٹیوزڈے، صدف نے آرام سے جواب دیا۔ نہیں کچھ خاص، مطلب کچھ ہوتا ہے اس دن، آپ کو یاد نہیں؟ وہ نکاح تو نہیں پر اپنی برتھ ڈے ضرور یاد کروانا چاہ رہی تھی۔ کیا مطلب لمز؟ ہر ویک میں ایک ٹیوزڈے ہوتا ہے، اس میں خاص کیا؟ وانیا نے اس کے معصوم ایکسپریشن دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا ٹیوزڈے ہوتا ہے پر ڈیٹ بھی نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ وہ اداس ہو گئی تھی۔ صدف اور وانیا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد باہر آتے فضا میں سکون محسوس ہوا ہے آپی، آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں۔ وانیا نے آنکھیں دکھائی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وانیا اور لمز جو باتیں کرتے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آپ کا فون؟ لمز رنگ ٹون سے متوجہ ہوتے وانی سے کہا۔ اپنا تو وہ لائی نہیں تھی۔ بائی کالنگ، جگمگاتے دیکھ ریسیو کیا۔ جی بائی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ وجدان نے بے سکونی کی حالت میں پوچھا۔ گھر واپس آ رہے ہیں۔ کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، جلدی گھر ہی واپس آؤ، اور ڈرائیور کو فون دو۔ جی بائی۔ ڈرائیور کو فون دیا جو اسے پتہ نہیں کیا کیا ہدایات دے رہا تھا۔ مما وجدان سے بچا لینا مجھے، گاڑی سے اترتے لمز نے آہستہ سے صدف کو مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ تھی تم، صدف نے اس کے ڈرنے پر کہا۔ وجدان کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھا جو لمز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فوری صدف کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ میرے ساتھ تھی وہ، صدف نے اسے سامنے کرتے کہا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے راستے میں کتنی برائیاں کی ہیں آپ کی بیوی نے؟ آپ کی وانیا نے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ بیگز لاؤنج میں صوفے پر رکھتے کہا۔ نہیں وجدان، وانی آپی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تعریف کی تھی، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ فوری سامنے آتے ڈرتے مسکے لگائے تاکہ وہ اسے نہ ڈانٹے۔ وجدان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹ اور خوف پر مسکرایا تھا۔ اوف واٹ اے پرنٹڈ شال! کو کندھوں پر پھیلائے سادے سے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مما خیال رکھا کریں یار، آپ لوگ اکیلی گئی تھیں، گارڈ بھی نہیں تھا، یا میرا ویٹ کر لیتے ساتھ چلتا۔ وہ پریشان تھا ابھی ملک کی طرف سے۔ اچھا بس کرو، اب CID کی طرح تفتیش نہ شروع کر دو۔ وہ یکدم گڑبڑایا، ابھی تو ان کو نہیں بتایا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔
ان نون نمبر دیکھتے مریم کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں پر بر کے لیے رکی تھیں۔ شدید الجھن ہوئی تھی مصروفیت میں بار بار بجتی فون کی رنگ سے۔ کون ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ بندہ نہیں اٹھا رہا تو سکون کیوں نہیں ہے؟ اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والا لہجہ، اف یہ ادا۔ دوسری طرف بندہ فدا ہوا تھا۔ کون ہے؟ نہیں بولنا تو رکھ دوں میں؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ مریم یہ رپورٹ چیک کرو۔ اوکے میں کرتی ہوں، تم پیچھے تو ہو کر کھڑے ہو۔ فون کان سے لگائے اپنے سر پر جھکے دوسرے بندے کو غصے سے ٹکا کر جواب دیا تھا۔ کون تھا وہ؟ تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ مراد کو تو لگ گئی تھی اور ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ فوری پہچانتے ناگواری آئی۔ بیبی تمہارا گھر پتہ کر لیا، گرینی سے دوستی کر لی، نمبر لینا مشکل تھا کیا؟ مراد نے جتایا، ویسے نمبر گرینی سے بہانے سے لیا تھا۔ بائی دا وے تم گھر کیوں نہیں گئی؟ اور وہ لڑکا کون تھا؟ لہجہ تفتیشی ہوا۔ میرا عاشق، سمجھے؟ اور میرے ساتھ اپنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کرو۔ اشارہ بیبی کہنے کی طرف تھا۔ اور لاسٹ وان، اب دماغ نہ کھاؤ۔ ایویں ہی شوخا پیچھے پڑ گیا ہے، مریم چیئر سے ٹیک لگاتے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مراد کو پتہ نہیں کیوں عاشق کہنا برا لگا اور اپنی بے عزتی بھی۔ دیکھو میں نے تمہاری مدد کا بدلہ چکا دیا ہے، برائے مہربانی اب میری جان چھوڑو۔ بولتے ہی کوفت سے فون رکھا تھا۔ عجیب مصیبت، بال کانوں کے پیچھے کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد فون دیکھتے دانت پیستا رہ گیا، جو اسے بس تھینک یو کے بہانے فون کیا تھا۔ کدھر؟ راستہ روکا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بچ رہی تھی اس سے تیزی سے، سب کے رومز میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، راستہ دے، نظریں جھکائے کہا۔ فون کہاں تھا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی میری باتیں؟ یہاں کچھ جلدی فٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے کہا۔ آپ نے کہا تھا مجھے ڈانٹیں گے نہیں وجدان۔ کس نے اور کب کہا تھا جی؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کھینچا تھا اپنی طرف۔ اتنی پیاری کیوں ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے بے داغ پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا کہ اس کے چہرے کی طرف جھکتے دیکھا تھا۔ خود کو دیکھتا پا کر وجدان پھر سے بے اختیار جھکا تھا، جب اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے مزید کوئی حرکت کرنے سے باز کیا تھا۔ مجھے روکا نہیں کرو، بلیو می شدید والا پیار آتا ہے، اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ اب جلدی سو جاؤ سویٹ ہارٹ، میٹ یو ٹونائٹ۔ اسے بولتے وہ چلا گیا تھا، لمس بھی فوری روم کی طرف بڑھی اور اس بار لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ روم کو ستائشی نظر سے دیکھا، وہ پہلی بار کچھ دل سے کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص کی تھی، کالی آنکھیں چمکی تھیں۔ اب اس کا رخ اس کے روم کی طرف تھا۔ 2 بار لاک گھمایا، بٹ نو رسپانس۔ لاکڈ، حفاظتی تدابیر نوٹ، بیڈ ڈارلنگ۔ وہ زیر لب مسکراتے دوبارہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا، سائڈ ٹیبل کے ڈرار لیٹتے پلٹتے چابی لیتے وہ باہر کی طرف گیا، کلک کی آواز سے نوب گھمائی۔ وہ روم میں داخل ہوا، ہلکی سی لیمپ کی پیلی روشنی اور اس کی خوشبو نے اسے حصار میں جکڑا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ پر جھکا تھا، جو کمفرٹر سینے تک اوڑھے سائیڈ لیے مزے سے محواب تھی، اور وہ پاگل تھا جس نے اتنی تیاری کی تھی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا بیڈ پر سیدھا دراز تھا، سفید بے داغ کلائیاں اور ہاتھوں کی لمبی انگلیاں گلابی تھیں۔ وہ مجبور کرتی تھی کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو جائے۔ اس کا وجود جس پر صرف وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اپنی ساری سوچوں پر ابھی فی الحال لعنت بھیجی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں 12 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔
اسے جھٹکے سے سیدھا کرتے اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرا تھا۔ وہ بے خبر تھی۔ باہوں میں بھرتے ہی وہ اس کے روم سے نکلتے اوپر سیڑھیاں عبور کرتے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر لاتے پاؤں سے دروازہ بند کیا، اسے جھٹکے سے اپنے برابر نیچے اتارا تھا اور اس کی کمر جکڑی ورنہ وہ شدید برا نیچے گرتی۔ لمز نیند میں کسمسائی تھی اپنے وزن پر کھڑا ہونے سے۔ ویک اپ لمز، اس کے کان میں جھکتے کہا۔ سونے دیں آپ، میرے خواب میں بھی آ گئے، وہ اس کی شرٹ جکڑے نیند میں ڈوبی آواز سے بولی تھی۔ وجدان مسکرایا۔ میں ہر جگہ ہوں گا تمہارے ساتھ، سوتے جاگتے خوابوں میں۔ ناؤ ویک اپ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں نہ کھولتا دیکھ دھمکی دے گیا، جو نیند میں دروازے کے پاس ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اوکے فائن۔ جب وہ جھکا تھا اور اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر انگلی زور سے دانتوں کے نیچے دبائی سی، درد محسوس کرتے وہ مندی آنکھیں کھولتے جائزہ لے رہی تھی۔ کہاں ہے؟ پر وہ کہاں تھی؟ بس اسے تو ہلکی سی روشنی والی جلتی بجھتی کینڈلز نظر آ رہی تھی۔ ایک خوبصورت جگہ، ریڈ زونز کی روشنیاں، وہ کہاں تھی؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی، جب وجدان کی دوبارہ اسی حرکت سے آدھ کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ او مما، وہ چیخی تھی۔ شش! کیوں ہمارے خاص لمحوں میں سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ وجدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ ہوش میں آتے وہ حیران در حیران اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حقیقت؟ یہاں کیسے آئی وہ؟ ہیپی برتھ ڈے پلس ہیپی اینیورسری مائی لو۔ اس کے الفاظوں سے وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کیا میری برتھ ڈے؟ وجدان نیند میں ہونے کی وجہ سے حیران تھا۔ نہیں میری، وہ چڑھا۔ وجدان یہ سب وہ خوش ہوتے سب دیکھ رہی تھی جہاں اداس تھی کہ کسی کو بھی نہیں یاد۔ اس وقت وہ چپل کے بغیر تھی۔ براؤن نرم قالین پر دھنستے اس کے سفید پاؤں اپنا وزن بڑھتے گلابی ہوتے اسے متوجہ کر رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کے قریب گیا جو سب بلائے بس خود میں مگن تھی۔ یہ آپ نے کیا؟ وہ حیران در حیران تھی۔ اس کے روم کی ڈیکوریشن پر جو کینڈلز اور روز کے ساتھ کی تھی، وہ اسی کے ساتھ ٹیبل کے سینٹر میں بون وینٹ کا 1 پاؤنڈ کا کافی کیک تھا، اس کا فیورٹ۔ چینج کرو ڈریس، وہ اس کے قریب گیا۔ پلیز ایسے ہی وہ پزل ہوئی۔ اس ٹائم بالکل چینج نہیں کرنا چاہتی تھی وہ، اور خود کو دیکھا جو پرپل سلک کے ہاف بازو والی شرٹ اور ٹراؤزر میں دوپٹے سے نادر تھی۔ وہ یکدم شرمندہ ہوئی تھی۔ وجدان اس کا ڈر سمجھتے اس کے قریب ہوا۔ ریلیکس، شوہر کے روم میں ہو، یہاں کچھ نہیں کہوں گا، کندھے سے تھامتے اپنے ساتھ کیا تھا۔ ڈریس چینج کرنے پر اس نے اتنا مجبور نہیں کیا تھا، ورنہ اس کے لیے ایک قیمتی ڈریس کافی خوار کر خریدا۔ آؤ کیک کاٹیں، وہ اسے لیتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ کیک کاٹنے لگی جب وجدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چھری چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ لمز کے ہاتھ کانپے تھے۔ ہماری اینیورسری بھی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے نا؟ کیک کاٹتے وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ پیس کرتے وجدان نے اسے کھلایا۔ مجھے؟ وہ اسے بھوکھوں کی طرح خود کھاتے دیکھ غصہ ہوا، جو اس سے انجان کیک کھانے میں مصروف تھی۔ کھا لیں، وہ مصروف برے منہ سے بولی۔ یہ کیک اس کی کمزوری تھا، کیا وجدان نہیں جانتا تھا یہ؟ تم کھلاؤ، وہ چباتے بولا۔ آپ کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں، وہ سوچ سکی، اسے بول کے مرنا تھوڑی تھا۔ اس کے سخت تاثرات سے وہ پریشان ہوئی۔ کیک کا پیس لیتے جھجکتے اس کے منہ کے قریب لے گئی۔ اب اچھا ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کی انگلیاں چھوڑ کب رہا تھا؟ پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ تنہائی میں پھولوں کی مہک، صرف کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، وہ اور اس کا عجیب احساس۔ یہ سوچتے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔
وہ کبھی کبھی کافی سٹرینج لگتا اور کبھی انتہا سے زیادہ کیئرنگ۔ وہ اس کی سائیکی اپنے بارے میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا گفٹ؟ وجدان کی اگلی فرمائش پر وہ جی بھر کر کڑی برتھ ڈے کا احسان کر کے وہ گفٹ اس سے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں لیا وجدان نظریں جھکائے شرمندگی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں لیا لمس؟ مجھے چاہیے ہے گفٹ، مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے یاد آیا آپ دیں مجھے، میری برتھ ڈے تھی نا۔ وہ شرم پرے ہٹاتے لڑاکا عورتوں کی طرح گرے آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ اور میری اینیورسری؟ اس نے بھی جتایا۔ تو میری بھی تھی نا، پھر مجھے بھی دے۔ وہ منہ پھلاتے اس کے روم میں اس پر حق جتاتے وجدان کو اپنے دل کے قریب ترین لگی۔ کیا چاہیے وجدان کی جان کو؟ وہ اسے کھینچتے بولا جو ڈائریکٹ اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے جانا وجدان، وہ پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ کہاں ڈارلنگ، ابھی تو گفٹ رہتا ہے، وہ اس کی کمر جکڑتے بول رہا تھا۔ نہیں چاہیے۔ تنہائی اور اس کی قربت میں خوف محسوس ہوا تھا۔ پر مجھے دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے، وہ خمار آلود لہجے میں کہا۔ تم سب سے پریشیس ہو میرے لیے لمس، مجھے نہیں پتا میں کب تمہارا ایڈکٹ ہو گیا، کچھ کہو گی نہیں میرے لیے؟ وہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان، میں آپ کی فیلنگز کو بے اختیار۔ وہ اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر اونچی ہوئی تھی۔ وجدان کو اس کا نرم احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا تھا۔ باقی لفظ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے پیارا گفٹ اب یہاں بھی چاہیے۔ مسکراتے اپنے گالوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ نہیں، انکار کرتے اپنا چہرہ فوری اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ لمس کو اس کے ہونٹ کان سے ہوتے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کی حرکت سے اب بس وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ کبھی تو اظہار کر دو، شدت سے انتظار ہے مجھے۔ وجدان پیچھے ہوا تھا۔ اس کے قریب ہوتے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے رنگ لیتے وہ جھکا۔ مجھے یہی تمہارے لیے پسند آئی تھی۔ ول یو میری می؟ شرارتی نظروں اور انداز سے پوچھا۔ سے یس؟ اسے چپ دیکھ کر اس کے ہاتھ پر زور دیا، جو اس مغرور شہزادے کے پل پل بدلتے انوکھے رویوں سے حیران تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ رف سے حلیے میں وہ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ لمس نے ہلکا سا مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ آج یہیں سو جاؤ میرے ساتھ، دل بالکل نہیں لگے گا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے خود سے لگائے تنگ کر رہا تھا۔ وجدان، وہ اس کے سینے سے لگی رونے والی تھی۔ میرا نام جب ایسے لیتی ہو نا، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نہیں لیا کرو، برا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا دھمکی؟ لمس سمجھ نہیں پائی۔ ڈمپل کوئین، کر لو کچھ دن سکون، جلد ہی تمہارا سارا سکون غارت کرنے والا ہوں، پھر تم روک کے دکھاؤ مجھے۔ وہ اسے دھمکاتے ماتھے پر جھکتے بول رہا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے گمبھیر اور معنی خیز لہجے سے۔ وہ اس کے دیے گفٹ میں اپنے لیے خریدا ہوا ڈریس اور ڈھیر ساری چاکلیٹس پھیلائے تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ یہ اس کی یادگار برتھ ڈے اور خوبصورت شام لگی۔ وجدان کی رنگ میں آہستہ آہستہ وہ ڈھل رہی تھی۔ وہ شدت پسند تھا اس کے معاملے میں۔ اب اپنی رنگ فنگر میں ڈیسنٹ سے قیمتی رنگ دیکھتے وہ مسکرائی اور لاشعوری میں وہ ہونٹ رکھ چکی تھی اس پر۔ وانی وجدان کے روم میں گئی۔ بائی اٹھیں، وہ اسے اٹھاتے بولی، جو کمفرٹر اوڑھے نیند میں بے خبر تھا۔ وانی پلیز، میں رات میں لیٹ سویا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب۔ وہ کروٹ لیتے بولا۔ ہم آپ کی بیوی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھے ہیں اور آپ ہیں کہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ غصہ ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ تم لوگ، فضول کے چونچلے۔ نیند میں بھی اس کی آواز سخت تھی۔ وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے رات 2 بجے کے قریب سویا تھا۔ اور اب کم از کم اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔
وانی حیران ہوتے باہر نکلی کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے والا تھا۔ جب اس کی نظر روم میں ایک سائڈ پر سمٹے ہوئے روز اور کینڈلز پر پڑی، اچھا بچوں کتنے چالاک ہیں آپ، وہ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی۔ کیک ٹرالی میں سجائے اور پیاری سی ڈیکوریشن کیے وہ تینوں اس کے روم کی طرف بڑھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ گرل، صدف اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ وہ نیند میں کسمساتے اٹھی اور تینوں کو دیکھ کر فوری بمشکل نیند بھگاتے اٹھی تھی۔ مما تھینک یو، آپ کو یاد تھا؟ وہ ان کے گلے لگتے خوشی سے بولی۔ جی ہمیں یاد تھا، پر سرپرائز دینا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری لمس بیبی، وانی نے بھی اس کے پاس جاتے گڈ وشز دیں۔ لو یو وانی آپی، وہ گلے لگتے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، احمد شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا۔ وہ اسے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ نہ چاہتے بھی لمس کی آنکھوں میں آنسو آئے ان کی محبت پر۔ آج نہیں رونا میری بیٹی نے، صدف نے آنسو صاف کرتے اسے خود سے لگایا۔ مما یہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بھائی نہیں آئے۔ سوری لمس، آپ کے شوہر شاید رات میں لیٹ سوئے ہیں، اسی لیے اب اٹھ نہیں پا رہے۔ وانی نے اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ وانی نہ تنگ کرو، چلو بیٹا کیک کاٹو۔ احمد نے اسے کیک کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے لمس سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا؟ وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نظروں سے پوچھا تھا، جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں اوہ ہاں، آپ لوگوں نے ہی کیا، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے گڑبڑائی، ابھی سچ بولنے والی تھی۔ میرے کان میں بتا دو، کیسے وش کیا تھا بھائی نے؟ وہ اس کے قریب ہوتے پھر سے تنگ کرتے بولی تھی۔ آپی، وہ روحان سی ہوئی، وجدان کی رات کی حرکتیں سوچتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ ہائے میرا گلاب، وہ اسے خود سے لگاتے پیار سے بولی۔ وہ شرمندہ ہوتے مسکرائی۔ سب نے اسے گفٹ دیے جسے وہ خوش دلی سے لے رہی تھی، پر سب سے خاص وہ رنگ تھی جو اس نے دی تھی۔ تمہیں جو کام کہا اگلے 15 منٹ میں اس کی تفصیل چاہیے۔ سوشل میڈیا چیک کرو، ضرور کوئی سراغ ملے گا۔ جی ملک صاحب۔ کچھ ٹائم اس بندے کا میسج موصول ہوا تھا۔ ملک کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ پکچر سینڈ کی تھی جس میں 3 لوگ تھے۔ احمد شاہ کو تو وہ پہچان گیا تھا، اور وہ عورت بلا شبہ وہی تھی اس رات کے بعد آج دکھی تھی، اور ساتھ وجدان۔ شاید اس کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی پکچر تھی، جو واحد پکچر سوشل میڈیا پر اس کی فیملی کی تھی۔ وہ عورت وجدان شاہ کی ماں ہے، اور وہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں بہو ہے۔ مطلب جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ وجدان کی بیوی ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ جانتا تھا تم غضب ڈھاؤ گی۔ اس کے کچھ دن پہلے کی کھینچی پکچر پر نظریں گاڑے وہ مخاطب تھا۔ وجدان شاہ، تم سے پہلے وہ لڑکی میری تھی، تو حق بھی میرا ہے اس پر۔ آخر اس کا باپ حیات خان میرا دوست تھا۔ ماضی۔ ملک اور لمس کے والد میں کالج کے زمانے سے گہری دوستی تھی۔ ملک الٹے سیدھے کاموں میں ملوث تھا۔ کالج میں غیر قانونی کاموں میں ایک بار اس کا نام انتظامیہ تک پہنچ چکا تھا، اور ملک کو کالج سے سٹک آف کر دیا تھا۔ لیکن حیات خان جو اپنے آبائی گاؤں گئے تھے، وہ اس بات سے انجان تھے، اور وہاں ان کی ملاقات لمس کی والدہ سے ہوئی تھی، جو اپنی کسی خالہ کی طرف آئی تھیں۔ دونوں کی سرسری ملاقات گاؤں کے کسی باغ میں ہوئی تھی۔ زرعی گاؤں کتنا پیارا ہوتا ہے، ایک پیسفل انوائرمنٹ، صلا خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ آم کے درخت ہیں نا؟ ہاں، وہ صلا کو حیران ہوتے دیکھ مسکراتے بتا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ان سے علیحدہ ہو گئی تھی اور باغ کی سمت چل دی جہاں اسے آم کے درخت نظر آ رہے تھے۔ اب وہ اس باغ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ واو، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے آم توڑوں گی، وہ خوش ہوتے بولی۔ زری، صلا کہاں ہے؟ امی یہیں تھیں۔ وہ دونوں پریشان ہو چکی تھی، لیکن صلا انہیں نظر نہیں آئی۔ وہیں رک جاؤ، ہلنا بھی مت چورنی۔ صلا کی آنکھیں خوف سے کھل گئی، جو آم توڑنے کے چکر میں اچھل رہی تھی۔
دیکھیں میں چور نہیں، وہ خوفزدہ ہوتے بولی۔ تو پھر کون ہو؟ حیات نے مسکراتے اس کے خوف سے پڑے سفید چہرے کو دیکھتے کہا تھا جو ان کے باغ میں کھڑی تھی۔ میں یہ آم توڑنے آئی تھی، پلیز مجھے لینے دے، میں بس ایک لوں گی بائی اور چلی جاؤں گی، سلا نے معصومیت سے کہا۔ بائی، واہ، اس معصومیت پر کون قربان نہ جائے؟ سامنے کھڑی 15-16 سالہ لڑکی کو دیکھتے کہا جو بلیک شلوار قمیض پر ریڈ دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنے لہجے اور چہرے سے معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ پیسے لے لیں پر مجھے ہاتھ سے توڑنا ہے آم، پلیز، سوچ میں ڈوبے دیکھ گرے آنکھوں والے لڑکے سے کہا جو اس کے پورے چہرے میں سے اسے انٹریکٹ کر رہی تھی۔ ایک شرط پر، پہلے مجھے بائی کہنا بند کرو اور بتاؤ کہاں سے ہو تم؟ وہ اب قریب آیا تھا۔ اوکے، میں آپ کو بائی نہیں کہوں گی پر مجھے توڑنے دینا پلیز۔ حیات حیران ہوا، وہ تو ایک ہی رٹ لگائی تھی۔ توڑو اسے فوری۔ جب وہ پھر سے اچھلنے کا کام جاری کر رہی تھی جسے دیکھتے ہنسی آئی۔ رکو میں توڑ دیتا ہوں، پھر خود توڑ کر دیا۔ اوئے تھینک یو تو بولو۔ وہ جو آم لیتے خوشی سے جا رہی تھی اس کے راستے میں حائل ہوئے۔ تھینک یو بائی، کھلکھلاتے کہتے وہ بھاگی جب وہ اس کے پیچھے ہوئے تھے۔ کہاں گئی خالہ اور زری؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی جو اسے وہاں نظر نہیں آئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی پر وہ انہیں نہیں ملی وہاں۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ بھی یاد نہیں آ رہا۔ سلا صدا کی بے وقوف رہنا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں کہاں ہوں۔ روتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی وہ۔ اوئے تم رو کیوں رہی ہو؟ اسی لڑکے کی آواز سن کر سرائد سے سر اٹھایا تھا۔ بھائی میں گھر کیسے جاؤں؟ مجھے راستہ نہیں یاد، روتے بتایا۔ اوف، یہ بائی کہنا پہلے تو وہ چڑھا تھا مگر کیوں سمجھ نہیں آئی۔ سلا تم پاگل، کہاں تھی؟ اتنا ڈھونڈا تمہیں، زری کی آواز سن کر جس کی جان میں جان آئی۔ زری وہ اس کے گلے لگے رو رہی تھی اور وہ اس چکر میں ہاتھ میں پکڑے آم بھی پھینک چکی تھی۔ چلو گھر، اسے ساتھ لے کر وہ جا چکی تھی مگر وہ حسین نوجوان تو اس کی معصومیت کے سحر میں تھا اور یہاں آئی ہوئی تھی ان کی پہلی ملاقات جو ان کو اپنے سحر میں مبتلا کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ڈھونڈا تھا مگر وہ لڑکی شاید جا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، فرسٹ ڈے اور میں لیٹ، وہ تیز تیز چلتے بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سلا، انگلش کے نیو پروفیسر اتنے ہینڈسم ہیں اور ان کی گرے آنکھیں اور مسکراتے ہوئے گال پر پڑتے ڈمپل، کیا بتاؤں؟ وہ تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ بس کرو، شودوں کی طرح کیوں تعریف کر رہی ہو؟ سلا نے کوفت سے کہا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس آواز پر وہ شخص سرائد سے پلٹا تھا جیسے وہ پچھلے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں ملے گی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ہوئی دوسری ملاقات۔ سلا، نائس نیم۔ تھینک یو سر، وہ مسکرائی۔ تمہیں میں یاد نہیں آیا؟ آپ مجھے نہیں بھولے؟ آخر آم توڑ کر دیے تھے بائی، مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ناؤ آئی ایم یور ٹیمپریری پروفیسر، ڈونٹ کال می بھائی، غصہ آیا۔ مگر کیوں بھائی؟ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار پورے 6 ماہ بعد کر چکے تھے جسے پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی مگر ان کی محبت کے آگے ہار چکی تھی وہ، اور جانتی تھی یہ ورڈ انہیں برا لگتا ہے۔ شادی کے لیے سب راضی ہو گئے تھے، دونوں کی فیملی سٹیٹس تو ایک جیسے تھے مگر حیات کی سوتیلی ماں کسی طور پر راضی نہیں تھی، وہ جو اس کی شادی کسی صورت بھی باہر نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اپنی بانجی سے کرانا چاہتی تھی تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے۔ مگر یہاں تو ان کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس چکر میں اکثر گھر کا ماحول خراب رہتا جس کی وجہ سے لمز کی پیدائش سے پہلے ہی وہ سلا کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ سلا کو تو اس کی بہن صدف مل گئی تھی جو وہاں ہی رہتی تھی مگر حیات اپنے رشتہ داروں سے کافی دور ہو گئے تھے، خاص کر ماں سے جن کی بدگمانیاں بڑھ گئی تھیں اور ان کے والد کو بھی کافی دور کر دیا تھا حیات سے۔ ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا، ڈول لمز سے کہا جو سلا کی گود میں تھی اور ہو بہو ان کی کاپی تھی۔ سرخ و سفید رنگ، ڈمپلز اور گرے آنکھوں اور براؤن بال تک اپنے باپ جیسے تھے، ہاں بس معصومیت اپنی ماں سے چرائی تھی۔
وہ یہاں 2 جابز کر رہے تھے۔ لاء کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی کچھ خاص کیس نہیں تھے، اس لیے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی ایز اے پروفیسر بھی تھے۔ میں آپ کے پاس امید سے آیا ہوں۔ ہم زیادہ پیسے والا وکیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی خان صاحب اگر آپ ہماری زمین چھڑوا دیں تو، جس پر وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ غریب انسان روتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کون ہے وہ وکیل؟ وہ کافی روب سے بولا تھا جو سارے ایویڈنس اس کے خلاف جمع کروا چکا تھا۔ ملک صاحب، کوئی خان ہے۔ گھر کا ایڈریس میں خود ملوں گا اور دیکھو تو کس کی اتنی جرأت میرے خلاف کیس کرنے کی؟ ملک تغفر سے بولا تھا۔ یہ براؤنی ہے۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کر دی، جو براؤنی کی جگہ جلا ہوا کیک زیادہ لگ رہا تھا۔ خان، آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ سلا نے منہ بنایا تھا جس نے بہت محنت سے وہ بنایا کم اور جلایا زیادہ تھا۔ نہیں میری جان، آپ کا شوہر یہ مجال کر سکتا ہے۔ سلا کو اپنی گود میں کھینچ کر بٹھایا تھا۔ خان، ہم وہ جو اس میں مصروف تھے پوچھا۔ اپنی آنکھیں اور یہ ڈمپل مجھے دے دیں، سلا نے آنکھیں اور ڈمپل کو چھونے کے بعد کہا۔ میری جان، آپ کے ہی ہیں یہ؟ وہ حیران ہوئے، اکثر ہی وہ یہ فضول ضد کرتی تھی۔ نہیں نا، مجھے یہاں چاہیے۔ اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ سرجری کرا لیں ہم میری جان، پھر یہ میں آپ کو ڈونیٹ کر دوں گا۔ چھت پھاڑ کہکا لگاتے اسے شرمندہ کیا تھا۔ خان، آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ خفگی سے گود سے اٹھنے کی کوشش کرتے کہا۔ ابھی وہ مزید کہتے جب دروازہ نوک ہوا۔ اوہ ہو، اب اس ٹائم کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ خان کی معصوم جان، یہیں رہو، باقی رومانس ٹو بی کنٹینیو۔ سرخ گال چومتے وہ جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی بھی ان کی محبت کے سحر میں تھی اور لمس کے پاس چلی گئیں جو نیند میں تھی۔ حیات، تم دونوں شوق تھے۔ رحمان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ خان بھی خوش ہوا تھا پرانے دوست کو دروازے پر دیکھ کر۔ دونوں باگیر ہوئے تھے۔ تم تو اس سلسلے میں آئے ہو؟ دیکھو رحمان، وہ غریب لوگ ہیں، میں نے کیس سٹڈی کیا ہے، وہ پراپرٹی اللیگلی طور پر تمہارے پاس ہے۔ تم تو دوست کے لیے یہ کیس نہیں چھوڑو گے؟ ملک غصے میں آیا تھا۔ دیکھو ملک، تم غصہ ہو، سو سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، صاف منع کیا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی۔ حیات خان، تم پنگا کس سے لے رہے ہو؟ وہ زمین مجھے اشد چاہیے، سمجھے، اور تم باز رہو اس معاملے سے، ورنہ مجبوراً ہماری دوستی بھول جاؤں گا میں۔ تم تو مجھے دھمکی دے رہے ہو ملک رحمان۔ چاہے تم جتنے مرضی بڑے سیاستدان ہو یا سیاسی گنڈے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ بابا کی جان، ماما کے پاس جاؤ، بابا آ رہے ہیں اندر۔ لمس کو بچکارا تھا۔ ملک کی نظر تو بھٹک بھٹک کر اسی بچی کی طرف جا رہی تھی جو محض 3 یا 4 سال کی گلابی سی بچی تھی۔ براؤن بال، گرے آنکھیں، نہ جانے کیوں وہ اس کی ہوس میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایک چمک تھی جو اس کا جوان روپ بھی اپنی آنکھوں میں سوچ رہا تھا۔ نو بابا پاس۔ جب وہ بات کا انکار کرتے خان کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ بابا کا پیارا بچہ اس کے گال چومتے گود میں اٹھایا تھا۔ ملک، میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے کیونکہ میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ واضح انکار کرتے وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکے تھے۔ ملک طیش کھاتا رہ گیا تھا اور یہ انکار کسی صورت قبول نہیں تھا۔ دھندلی سی وہ رات یاد آئی تھی جب وہ اس بچی کو وہاں سے لینے گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہاں سے کوئی عورت اسے لے گئی تھی، اور وہ عورت وجدان شاہ کی ماں تھی۔ ملک کے اپنے مقاصد ناکام ہو گئے، لیکن وہ نہیں جان پایا تھا وہ اسے کہاں لے گئے ہیں، اور نہ کبھی جان پایا تھا۔ اس کے دماغ میں پلاننگ ضرور چل رہی ہے کوئی۔ ریلنگ سے ٹیک لگاتے سگریٹ کا دھواں اڑانے میں مصروف تھا۔ مطلب؟ مراد حیران ہوا تھا۔ یار، ملک چپ بیٹھنے والا نہیں ہے، اپنی انسلٹ کے بعد کچھ تو کرے گا۔ تم ایم جے کسی طرح پتہ لگواؤ۔ وجدان، اگر میں اس رات لمس کو لینے نہ جاتی تو کوئی تھا وہاں جو اس کی طاق میں تھا۔ ایک سیکنڈ میں یہ کیسے بھول گیا؟ وہ لمس کو کیسے جانتا ہے؟ ماں کی باتیں وجدان کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ لمس کے والدین کا حادثہ نہیں، یعنی پری پلان ڈیتھ، لیکن اس سب کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ کیا ملک کی خالہ لوگوں سے رشتہ داری تھی کوئی؟
پھر وہ کیسے جانتا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مراد نے سوچوں میں مبتلا دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بس ملک پر نظر رکھو۔ میری جان، میرا بس چلے تو تمہیں اپنے علاوہ کسی کے سامنے نہ آنے دوں۔ خیالوں میں اس کا چہرہ تھا۔ تم میرے بہت خاص بندے ہو، اب سب تم پر ہے۔ اس ایم جے پر تو مجھے رتی برابر بھروسہ نہیں۔ ملک صاحب، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، بے فکر رہیں، تسلی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کرنا، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ابھی ذرا ماحول ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر اس سے سود سمیت بدلہ لینا ہے۔ ملک نے طنزیہ کہکا لگایا تھا۔ جی ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ ملک کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ الیکشنز کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہو جاتی تھی۔ اب بھی 9 بج چکے تھے۔ روڈ پر کافی گاڑیاں ٹریفک کا پتہ دے رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے چلتے وہ گاڑی کے انتظار میں تھی۔ ارے مس مریم، آپ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، آفس کے سینئر نے اسے آفر کی۔ یکدم وہ چونکی۔ اس بندے کی آواز تھی وہ، جو آفس میں بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اس سے فلرٹ کرنے کا۔ نو تھینکس سر، میں چلی جاؤں گی، مصنوعی مسکراہٹ سجاتے انکار کیا۔ بیٹھ جائیں مس مریم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نو پرابلم، وہ بضد تھا۔ آئی ول مینیج سر۔ اب کے کوفت سے انکار کیا تھا۔ احسان لینا، وہ بھی ایسے بندے سے جس کی نظریں اسے اپنے وجود میں گھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ ایک تکلیف سی ہوئی تھی، کیوں سکون سے نہیں جینے دیتے یہ مرد۔ سامنے یہ منظر دیکھ کر کوئی بری طرح جل بن رہا تھا۔ جب فل رفتار سے کوئی گاڑی اس کے قریب آئی، پھر اس کے نزدیک ترین بریک لگائی تھی، گاڑی کے مسلسل بجتے ہارن سے مجبوراً اسے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ بیٹھو اندر، شیشہ نیچے کرتے تحکمانہ لہجہ استعمال کیا۔ دوسرا بندہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چلیں سر، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فوری سامنے موجود شخص کو دیکھ پینترا بدلا۔ شور، سر نے خوش ہوتے مریم کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، جو موقع کی تلاش میں تھا۔ مراد اس کی ہٹ درمی سے کسلتے باہر نکلا اور کھینچ کر اسے اندر بٹھاتے دروازہ بند کیا۔ مسٹر، راستہ وہ ہے، تم جا سکتے ہو، ہاتھ سے سامنے اشارہ کرتے اس منہ کھلے شخص سے چباتے کہا۔ پھرتی سے اپنی جگہ بیٹھتے لاک کی۔ واٹ دا ہیل! دروازہ کھینچتے وہ ہلکان ہوئی۔ غصے میں ناک پھلائے مراد کو اچھی لگی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب۔ لاک ہے بیبی، ڈونٹ ویسٹ یور انرجی، مراد نے اس کی کوشش دیکھتے کہا۔ میں تمہاری بیبی نہیں ہوں، سمجھے؟ اور کیا پرابلم ہے تمہیں؟ کیوں چونک کی طرح چمٹ گئے ہو؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ ٹائم دیکھا ہے؟ یہ ٹائم ہے تمہارے گھر جانے کا؟ اور کون تھا وہ شخص؟ اس کی بات اگنور کرتے ماتھے پر ان گنت بال لاتے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ ایکسکیوز می، کیا تم میرے باپ ہو یا بھائی ہو؟ نہیں تو تمہیں میں جواب کیوں دوں؟ اور کیا حرکت تھی یہ؟ کتنی انسلٹ فیل کی تھی؟ کیا سوچتے ہوں گے سر؟ وہ سوچ رہی تھی۔ شوہر بھی کہہ سکتی تھی۔ خیر چلو، خاموش رہو اب، ورنہ مجبوراً مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو تمہیں بہت ناگوار گزرے گا، پر مجھے بہت مزہ دے گا۔ تیکھے لہجے میں معنی خیز جواب دیا۔ بے شرم پولیس والے، اتارو مجھے۔ مریم اس کی بکواس اور اسے مسلسل ڈرائیو کرتے دیکھ چیخی تھی، لیکن مراد اگنور کرتے ڈرائیو کر رہا تھا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اسٹیئرنگ پر درا ہاتھ غصے سے کھینچا تھا۔ مراد نے بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پایا تھا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ گاڑی روکتے اس کی طرف غمگین نگاہوں سے دیکھتے رخ کیا۔ اتارو مجھے۔ اس کی نظروں کی تیش گاڑی میں اس کے ساتھ خوف سا محسوس ہوا۔ اب اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نہ تو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، سمجھی؟ وارن کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ چیختے چلاتے تھک ہار کر وہ سیٹ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ مراد مسکرایا تھا۔ یہی رکو پلیز، اپنی گلی سے کافی پیچھے رکنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی جہاں اس کی جاب کے متعلق اتنی باتیں ہوتی ہیں، مزید ایک بات کا اضافہ ہو۔ مراد سمجھ چکا تھا۔ وہ اترتی جب اس کا ہاتھ کھینچا، جس سے بروقت اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ لگتی۔ مریم کا سانس اٹکا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں سے چیخی تھی اس کی حرکت سے۔
تم تکلیف ہو میری، گمبھیر لہجے میں کہا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مریم، عورت کے لیے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، گلے میں پٹا تو جانور کے بھی ہوتا ہے۔ اسے پٹا نہیں، سر کی زینت بناؤ، یعنی مانو مزید خوبصورت لگو گی۔ گلے میں لپٹے سٹولر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو گرین پرنٹڈ شارٹ قمیض اور پلازو میں گلاسز لگائے، میک اپ سے پاک چہرے میں جوڑے میں بندھے بالوں میں تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا۔ مریم کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح اچھی لگنے کی بجائے بری ہی لگی تھی۔ اس کے ہلکے گلابی ہونٹ دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ میرا ہاتھ، دانت پیستے اس کی سخت گرفت میں ہاتھ چھڑوانے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے رعب جمانے کی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ ڈرتے ہوئے تم بھیگی بلی لگتی ہو، مراد نے مسکراتے اس کے کان کے قریب کہا۔ تم سے ڈرتی ہے میری جوتی۔ سکتے وہ گلی کے اندر کی جانب تیزی سے بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ بیبی، تمہارا دماغ جلدی درست نہیں ہونے والا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور تب تک نہیں ہلا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پلٹی۔ لمز، تمہیں سر حیدر بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے آفس کے باہر وہ شال درست کر رہی تھی اور سانس خارج کرتے اندر بڑھی۔ "مے آئی کمنگ؟" "یس"، بغیر پلٹے کہا۔ بیٹھیں، چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے بیٹھی تھی۔ "آپ کے لیے ایک کام ہے"، وہی مخصوص پولائٹ لہجہ جس سے وہ خار کھاتی تھی، اور سب اسے پروفیسر کے اس پولائٹ لہجے سے چڑھاتے تھے۔ "مس، کہاں کی سیر؟" وہ اس کی چیئر پر جھکتے بولے۔ "یہ کیا، آپ پیچھے ہوں"۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا، جو ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا سر اس کی تھوڑی سے مس ہوتا۔ "ڈر لگ رہا ہے"، وہ مزید جھکا۔ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں، دور رہیں مجھ سے"۔ وہ وجدان سے خوف زدہ ہوئی، جس سے اگر پتہ چلتا تو اس کے ساتھ لمز کا بھی قتل پکا تھا۔ "کون؟" وہ پیچھے ہوا۔ جلن کا احساس ہوا، کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ۔ "آپ کام بتائیں"۔ شال کا سرا مضبوطی سے پکڑے وہ بس جاننا چاہتی تھی اس کی معنی خیز نظروں سے کہیں دور۔ "جائیں"، خود پر قابو پایا تھا۔ "ہاں؟" وہ حیران ہوئی تھی اور فوری سے باہر نکلی۔ "کیا ہوا لمز، کیا کہا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟" ایزا نے اسے جھنجھلایا دیکھا۔ "ایزا، مجھے وہ شخص برا لگتا ہے، اس کی نظریں وہ عجیب ہے"۔ لمز کشمکش میں تھی۔ وجدان کو کال کرنے کے لیے وہ قدرے سائٹ پر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ فون کان سے لگائے یکدم ادھر ادھر دیکھا، مگر چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ "کہاں گم ہو؟" فون سے آتی اس کی بھاری آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ "کہیں نہیں"، وہ خوف زدہ ہوئی۔ "کچھ چھپا رہی ہو لمز، از ایوری تھنگ اوکے؟" وجدان نے جاننا چاہا تھا۔ "پلیز جلدی آ جائیں"، اس کی بات بدلتے کہا۔ "یونی سے باہر نہیں نکلنا، 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا"۔ "جی"، وہ محض یہی کہہ پائی تھی۔ فائل بند کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا۔ گاڑی سے نکلتے بغیر اس سے نظریں ملائے وہ اندر جا چکی تھی۔ وجدان کی پرسوچ نظروں نے اس کی خاموشی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ "کیا کر رہی تھی تم وہاں؟" وہ چونکی، واش روم سے نکلتے اسے اپنے روم میں دیکھ کر۔ شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کے قطرے دور سے اسے نظر آ رہے تھے۔ کہاں وجدان؟ اس کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے روم میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کے سمیل شدید ناگوار گزری تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تیش سے وہ بیڈ سے پڑا دوپٹہ اوڑھتی جب خود کو قریب محسوس ہوا، اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ "آہ"، وہ کرائی، جو اس کے براؤن بال جوڑے سے آزاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ "جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچیں کہاں مرکوز ہیں مائی لو"۔ اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے لمز کا سر چکرایا تھا۔ "کیا کر رہی تھی تم پروفیسر کے آفس میں؟" وجدان کی سرد آواز سے لمز کی سانس اٹکی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟
جان ہوا آئی، اسائنمنٹ کی بات کرنی تھی، بے وجہ اس کے خوف سے جھوٹ بولا۔ بمشکل وہ اس کے قربت میں جواب دے پائی تھی۔ تنہا آفس میں جا کر؟ وجدان شرٹ کا فرنٹ بٹن کھلتا محسوس ہوا۔ پلیز۔ اس کی اگلی حرکت سے آنکھیں سختی سے بند کرتے اس کے بلیک شرٹ کا کالر زور سے پکڑتے روکا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ غصے میں ہے یا کس موڈ میں۔ گاڑی میں تو وہ پرسکون تھا، پھر یہ اس کا ایک نیا انداز لگتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے جھوٹ بولتے بی کیئرفل ڈارلنگ۔ سخت قسم کی جسارت کر کے وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ آئی ہیٹ یو۔ خفت سے سرخ پڑتے رخ موڑے، اپنے بے ترتیب دھڑکنیں درست کی تھی اور حیران تھی اس صورتحال سے۔ پہلے وہ پروفیسر، پھر وجدان۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے کیسے پتہ چلا۔ اس کا رویہ زہر لگ رہا تھا۔ لمز نے آنسوؤں پر بند باندھے غصے میں ہاتھ میں موجود اس کی دی ہوئی رنگ زور سے کھینچی تھی جو پچھلے ہفتے اسے جان سے پیاری تھی۔ نہیں اترے گی۔ وجدان کی دوبارہ آواز سے وہ پلٹی۔ بے بسی سے آنسو ٹپ ٹپ بہے تھے۔ یو ڈونٹ لو می۔ مجھے ٹارچر۔ شش۔ اس کی بات کاٹتے وارننگ دی اور ہاتھ کی انگلی کو چوما تھا جسے وہ سرخ کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا نہیں، پوری کی پوری تم میری ہو۔ بے وجہ میری آنکھوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرو۔ آنسو صاف کرتے اسے خود میں بینچا۔ جانتا تھا وہ اس رویے سے خوفزدہ ہوگی مگر ضروری تھا، اس لیے وہ وہیں تھا۔ تم ڈسٹرب تھی اس بات سے، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتاؤ؟ اس کے بال سہلائے تھے۔ میں خود نہیں گئی، بلایا تھا اس نے، اس کے سخت گرفت میں اٹکتے بتایا۔ تو کیا یہ جھوٹ بولنے کی سزا تھی؟ اس کے سینے سے لگے سوچا تھا۔ وجدان کا سر تاثر ابھرا تھا۔ کسی کے کہنے پہ بھی تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ میری ہر بات کو سیریس لیا کرو ورنہ۔ لمز کو لگ رہا تھا آج پھر سے دھمکا رہا ہے وہ۔ دل چاہا تھا اور زور سے روئے، پر وہ یہ کر کے مزید اس کی کوئی بھی شدت افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر اپنے تشنیع لب رکھے تھے۔ وہ جا چکا تھا۔ برے ہو تم، ڈانٹ کر پیار کرتے ہو۔ ماتھا، گردن اور ہاتھ رگڑا تھا۔ 1% جو مجھے آپ سے پیار ہوا تھا نا وجدان، وہ بھی ختم۔ اس کا لمس مٹاتے خود کو باور کروا رہی تھی جو کہ ناممکن تھا۔ اتنی صبح کہاں؟ وہ نماز پڑھنے کے بعد لاؤنج میں تھی جب وجدان کو تیار دیکھ کہیں جاتے دیکھا۔ کام ہے، آ جاؤں گا۔ کام بتاؤ بھی اپنی ماں کو۔ باپ کی آواز سے قدم تھمے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ یار ڈیڈ، بدلہ لیں گے۔ آپ کی بیوی کو ہینڈل کرنا دنیا کا بہت مشکل ترین کام ہے، رحم کریں معصوم بیٹے پر۔ وجدان قریب ہوتے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے کہا۔ ہاں رہ گئی تم معصوم، دانت پیسے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صدف نے کان لگانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ نہیں موم، سیاست کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ وجدان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے تاکید چاہی۔ ایک تو یہ سیاست میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا، دیکھا، اسی لیے میں نے کوئٹ کر دی۔ وجدان نے پھر سے ان کے کان میں کہا جو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، آج جانا ضروری ہے کیا؟ بہن کا اتنا اہم دن ہے، صدف نے پھر سے باتوں میں مصروف دیکھ کر کہا۔ وانیا کی انگیجمنٹ اور نکاح تھا آج، جو شادی سے 15 دن پہلے رکھ لیا تھا۔ اس کے سسرال والے چاہتے تھے کوئی رسم ہو جائے، لہٰذا سب نے مل کر انگیجمنٹ کے ساتھ نکاح کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ موم جلدی آ جاؤں گا۔ اچھا میں نکلتا ہوں۔ کچھ کھا تو لو، ناشتے کا بغیر جاؤ گے؟ وہ فوری اٹھی تھی۔ نہیں، لیٹ ہوں، باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ اچھا خیریت سے جاؤ۔ دعائیں دیتے اسے رخصت کیا۔ وہ ناشتہ ان کے روم میں لے آئی۔ گرینی آپ ٹھیک ہیں؟ ناشتے پر بھی نہیں آئی؟ مریم نے انہیں بستر پر لیٹے دیکھ فکر مندی سے پوچھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ جاتی تھی۔ ہاں بس تم جا رہی ہو؟ وہ اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ آپ کو تو بخار ہے گرینی، لیٹی رہیں، میں نہیں جا رہی۔ اٹھنے کی کوشش میں ان کے بخار سے تپتے ہاتھ سے فوری پریشان ہوتے ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں، فکر سے کہا۔
نہیں میں ٹھیک ہوں مریم، تم پریشان نہیں ہو۔ کہاں ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہی۔ بیگ پھینکتے وہ پاس آئی۔ آنسو باہر آنے کو تھے، وہ کیسے بے خبر رہی ان کی حالت سے۔ اچھا پریشان تو نہیں ہو، اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں چائے گرم کر کے لائی۔ ٹھنڈی چائے لے کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ دوائی کھا کر وہ سو چکی تھی مگر خود پریشان تھی وہ۔ فون کی رنگ سے ارتکاز ٹوٹا۔ کون؟ کیسی ہو؟ فون کان سے ہٹائے، دانت کچکچائے۔ بیبی آج میوٹ پہ ہے۔ مراد کی شوق آواز پھر سے ابھری۔ پلیز میں پریشان ہوں، دماغ نہیں خراب کرو۔ کھٹاک سے فون بند کیا۔ اسے کیا ہوا؟ مراد کو ہضم نہیں ہوا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد دروازہ نوک ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے حیرت اور صدمے سے منہ کھل گیا اسے سامنے دیکھ کر۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم گھر تھی؟ چلو گرینی کے بہانے تم سے بھی مل لوں گا۔ اسے سائڈ پر کرتے مزے سے اندر آیا۔ کیوں آئے ہو؟ بری طرح چیخی تھی۔ تمیز تو نہیں ہے ویسے، گھر آئے مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے اس کے تیکھے نقوش دل میں اتارے۔ تم ویلے انسان، پولیس اسٹیشن میں تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ تمہیں جو آوارہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کے گھروں میں یوں پھرتے ہو؟ پہلی بات میری نائٹ شفٹ ہے، اور شرافت تو دیکھو تم میری، میں لڑکیوں نہیں صرف تمہارے گھر، وہ بھی صرف دوسری دفعہ آیا ہوں۔ چلو اب چائے کافی کا انتظام کرو، اس کا غصے سے بھرا سرخ چہرہ دیکھتے کہا۔ زہر نہ لے آؤں؟ سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی وہ۔ آپ کے ہاتھوں سے زہر لیں گے، اس کی آہستہ سی بات پر بائیں آنکھ دباتے جواب دیا۔ فلرٹی بے شرم، مریم نے دانت پیسے۔ گرینی کہاں ہے؟ نظریں ادھر ادھر گھماتے پوچھا۔ سو رہی ہیں وہ، اور اب اپنا شور بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ بے مروتی کی انتہا کی۔ کیا رٹ لگائی ہے؟ جاؤ جاؤ۔ نہیں جا رہا میں، کرو جو کرنا ہے۔ ارے مراد کیسے ہو تم بیٹا؟ گرینی باہر کیوں آئی ہیں؟ وہ سہارا دینے فوری قریب گئی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں تو چلیں میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلوں۔ نہیں بیٹا، مریم بھی بضد تھی، تھوڑا سا بخار تھا بس، اب میں ٹھیک ہوں۔ چلیں بہتر، مریم اس کی فرما برداری سے کر رہی تھی۔ گرینی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، یہ مجھے نکال رہی تھی۔ معصومیت کی انتہا کی۔ مریم، گرینی نے گھورا۔ وہ کوفت سے منظر سے غائب ہوئی۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ وہ جو کچن کی ونڈو سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا چونکا ان کی بات پر۔ بتاؤ، چھپ کر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، شاید ہاں۔ چوری پکڑے جانے پر وہ شرمندہ ہوا۔ سیدھی بات کرو، کرتے ہو تو پھر طریقے سے رشتہ لے کر آؤ، گرینی نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا واقعی؟ خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ دل کے جذبات تو پچھلی ملاقات کے بعد ویسے ہی بدلے تھے اس کے لیے۔ آج شام ریڈی رہنا۔ کیوں، تمہارا ولیمہ ہے؟ مریم نے کوفت سے کچن میں اسے سر پر سوار دیکھتے کہا۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہوگا نا؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں کندھے اور کان پر محسوس کرتے پل بھر کے لیے ہاتھ تھاما تھا، جب وہ غصے سے پلٹی۔ تم لائن مار رہے ہو مجھ پر؟ اور یہ کیا ہے؟ پیچھے ہو۔ ہاتھ سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ لائن نہیں، رشتہ مانگ رہا ہوں تمہارا، سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر کہیں بھی اسے مذاق کی رمق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ مراد، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شدید غصے میں کہا۔ زچ آ چکی تھی وہ اس سے۔ شام 7 بجے تک ڈھنگ کی لڑکیوں والی ڈریسنگ کرتے ریڈی رہنا۔ گرینی سے پرمیشن لے لی ہے میں نے، سمجھی؟ کچھ ضروری لوگوں سے ملوانا ہے تمہیں۔ کندھا جان بوجھ کر اس سے ٹکراتے اسے آرڈر دیتے وہ جا چکا تھا۔ میری جوتی جاتی ہے تمہارے ساتھ، وہ کسلتی رہی۔ ڈرائیو کرتے مسلسل اسے لگ رہا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اپنا وہم سمجھا تھا۔ ابھی وہ سائیڈ کٹ لیتا جب وہ وہی وائٹ گاڑی اپنے پیچھے دیکھی۔ وجدان کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آتے روٹ چینج کرتے اسے اپنے جال میں ٹریپ کیا۔ وہ بندہ پریشان ہوا تھا جو اسے فالو کر رہا تھا، جو اسے کافی کھپا چکا تھا۔ سنسان راستے پر لاتے وہ گاڑی کی سپیڈ حد درجے تک سلو کر چکا تھا۔ وہ بندہ کوفت میں مبتلا ہوا اسے کہ اتنی سلو سپیڈ سے تھک ہار کر وہ اپنی گاڑی آگے لے جانے لگا جب یکدم اس کی گاڑی ریورس ہوتے اس کے آگے رکی تھی۔
گاڑی میں بیٹھے شخص کا سانس اٹکا جب وہ گاڑی سے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیک کرتا اس کا ارادہ بامتے، وہ براؤن جیکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے ٹائر پر فائر کر چکا تھا۔ اس شخص کو خوف محسوس ہوا۔ نکل باہر، فرنٹ ڈور کھولتے کہا۔ ڈونٹ۔ اس کا گن نکالتا ہاتھ پھرتی سے پکڑے باہر کھینچا۔ 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ ہے تمہارے پاس۔ کسی کے کہنے پر تم پچھلے 15 دنوں سے مجھے فالو کر رہے ہو۔ وجدان نے گن اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ میں نہیں فالو۔ خوف سرایت کیے تھا۔ وہ کتنے دن سے موقع کی تلاش میں تھا مگر وہ جانتا ہے کہ وہ اسے فالو کر رہا تھا۔ Your 1 minute is over۔ فائر اس کے بازو میں کیا تھا۔ وہ درد سے چیخ گونجی، خون سے بہہ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آبرو چکاتے گن ری لوڈ کی تھی۔ ملک رحمان نے کہا تھا تمہیں شوٹ کر کے ڈرانے کو۔ پلیز مجھے مت مارنا۔ وہ فوری منت پر اترا تھا۔ جب فائر اس کی دوسری بازو میں کیا، ملک مجھے ڈرائے گا؟ تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے کہنا پنگا لینے سے باز آ جائے۔ کیوں اس کی بوڑھی ہڈیوں میں سکون نہیں ہے؟ ورنہ اس بار وجدان شاہ کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ آئندہ مجھے نظر نہیں آؤ، ورنہ اشارہ اس کی ٹانگوں کی طرف کیا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جبکہ وہ وہیں تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ آدھے گھنٹے میں گھر ہوں گا ڈیڈ۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈانٹنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے آپ سے پہلے سارا انتظام کروا دیا ہے۔ سو ہائپر نہیں ہو، مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ جو اس کی کلاس لینا چاہتے تھے خاموش ہو گئے۔ ہائی فائی کلاس کے لوگ سب انوائٹ تھے۔ فنکشن فارم ہاؤس میں ارینج تھا۔ واہ وانی آپی، آپ پیاری لگ رہی ہیں، لمز نے دل سے تعریف کی جو اسے وائٹ قیمتی ڈریس میں تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ لمز تم ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو بیٹا، صدف نے اسے جھڑکا۔ میں بس ہو رہی ہوں چینج کرنے کے لیے۔ فوری اٹھی وہ۔ روم میں آتے وہ اپنا لیا ڈریس نکال رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ فون ہاتھ میں لیتے دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا وہ۔ اس کے پاس موجود نہیں تھا پھر بھی لگ رہا تھا وہ پاس ہے۔ فون اس کے ہاتھ میں چیختے بند ہو چکا تھا پر نہیں ریسیو کیا جب اس کا میسج موصول ہوا۔ مجھے مجبور نہیں کیا کرو کہ تمہارے ساتھ برا پیش آؤں، تمہاری چھوٹی سی جان مجھے ہینڈل نہیں کر سکتی پھر۔ ٹیکسٹ پڑھتے ہی نارمل ٹیمپریچر میں بھی اس کی بات سمجھتے ماتھے پر پسینہ آیا تھا جب اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا۔ جو ڈریس میں نے گفٹ کیا تھا وہ آج پہنو گی، خود سے سلیکٹ کیا ہوا ڈریس واپس رکھو، آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں، اور غلطی سے بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ جانے کی کوشش بھی نہ کرنا لمز وجدان شاہ، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا پھر۔ اس کی حالت اس ٹیکسٹ کے بعد سوچتے وجدان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ فون ڈیش بورڈ پر رکھتے سپیڈ تیز کی تھی۔ کانپتے ہاتھ سے فون رکھا اور وہ ڈریس واپس رکھا اور وہ ڈریس لیا تھا جو اس نے برتھ ڈے گفٹ کیا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس کی نازک جان سیکنڈ میں بے جان کرنے میں ماہر تھا۔ میرر میں خود کو دیکھا، نیوی بلو کلر میں نیٹ کے پاؤں کو چھوتی فراک جس کے بازو بھی نیٹ کے ہی تھے، فرنٹ اور بیک گلا کافی ڈیپ تھا۔ فراک میں اس کے سراپے کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اسے خود شرم آئی تھی، ہمیشہ سے وہ کھلے شرٹس اور کرتے ہی استعمال کرتی تھی پر یہ ڈریس شاید فٹنگ میں تھا۔ بیٹا چینج نہیں کیا ابھی تک؟ باقی الفاظ تو اسے دیکھتے بھول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ کب لیا تھا ڈریس؟ ماما صدقے یہ میری بیٹی ہے، تمہیں تو میک اپ کی بھی ضرورت نہیں۔ بات بدلتے وہ حیران ہوئی تھی۔ میک اپ سے پاک اس کے تیکھے نقوش اور اس کی خوبصورت وجود کو باہر کی مما نہیں کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ موسمبی ان کی بات پر اور فوری ان کے ساتھ لگی تھی۔ میرا بچہ میں روم میں ہی بھیج دیتی ہوں بیوٹیشین کو اور وہ یہیں تمہیں تیار کر دیں گے، اور جلدی ہو جانا بیٹا، 6:15 ہو چکے ہیں، جلدی جانا ہے۔ جی ماما بولتے ہی ایک آدھ میچنگ جویلری نکال رہی تھی۔ آ گئے ہو تم، جلدی تیار ہو جاؤ، اب میزبان ہی لیٹ ہیں یہاں تو، اسے لاؤنج میں دیکھتے تنزیہ کہا۔ 2 منٹ بس، آپ لوگ نکلیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ واو میم ریئلی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، تیار کرتے بیوٹیشین نے دل سے تعریف کی۔ خود کو دیکھ رہی تھی جوڑے میں بندھے براؤن بال جن میں سے چند ایک لٹیں باہر تھی، لائنر اور مسکارے سے بوجھل گرے آنکھیں، ہیوی لائٹ کیے گلابی گال اور ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی لپسٹک، وہ مکمل تیار تھی۔
تم تیار نہیں ہوئی؟ آپ خود چل کر کیوں آئی ہیں؟ طبیعت خراب ہے، مجھے بلا لیتی۔ وہ جو فون پر بزی تھی ان کے پاس روم میں آنے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تم جواب دو، مجھے کہیں جانا تھا کیا؟ انجان بنی مریم، مراد آ رہا ہے، میں نے اسے پرمیشن دی ہے، تم تیار ہو، اس کے ساتھ جانا ہے تمہیں، فیصلہ سنایا۔ لیکن مجھے نہیں جانا اس چپڑ گنجو کے ساتھ کہیں بھی۔ آپ ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کو لقب سے نوازتے بات بدلی تھی۔ 2 منٹ میں تیار ہو جاؤ، سمجھی؟ جہاں مرضی جاتی ہو، آج اگر میں کہہ رہی ہوں تو تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے، غصے سے کہا۔ وہ جو رشتے کی بات سنتے ان کی منتیں کر کے گرینی کو تسلی کرائی تھی، وہ اس کا خیال رکھے گا اور اپنے ماں باپ سے ملوانا چاہتا ہے۔ گرینی، آپ کو کیا ہو گیا ہے یار؟ اس کی وجہ سے غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تم تیار ہو رہی ہو یا نہیں؟ سیدھا جواب دو۔ نہیں، جواب دیتے آرام سے لیٹی تھی وہ۔ ٹھیک ہے پھر مریم، کل سے تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ اٹھتے بولی، چلو جی، کیا مصیبت ہے یہ؟ ہیلز پہننے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھی، اسٹرپ بند کرنے کے لیے تنگ و دو میں تھی۔ روم میں موجود لڑکی جب کسی کے اشارے سے باہر چلی گئی، وہ دروازے میں کھڑا ہی اس کی ہر ادا ملاحظ کر رہا تھا۔ اپنی اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ لمس، چلو بیٹا۔ دروازے کے پار صدف کی آواز سنتے جی مما بولتے ہی وہ اٹھی تھی کہ وجدان کو اپنے روم میں دیکھتے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ جھکی تھی وہ اس کی نظروں کی تیش سے سیدھے ہوتے فوری جو کاؤچ پر دوپٹہ رکھا تھا وہ اوڑھنا نہیں لپیٹنا تھا۔ یا اللہ ہمت دے، ورنہ میں اس بندے کی نظروں سے ہی مر جاؤں گی۔ جوتا وہیں چھوڑتے لڑکھڑاتے قدم سے وہ کسی طرح صدف کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ روکی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہوش اڑانے کے لیے وہ سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ لمس، آ جاؤ باہر۔ دروازہ کھولنا چاہا تھا جب اپنی گردن سے دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا، وہیں دروازے پر ہی ہاتھ تھم چکا تھا۔ میرے ساتھ چالاکی لگاؤ گی؟ موم سے کہو کہ تم تیار نہیں ہوئی ابھی اور میرے ساتھ جاؤ گی۔ کان پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے رہے، سہے اور ستان بھی خطا ہو چکے تھے۔ میں کیسے؟ پلیز۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اور اس کے ہونٹ گردن پر محسوس کرتے بس لگا تھا گر جائے گی وہ۔ بیٹا کیا ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ لیٹ ہیں ہم۔ وہ پورا اس پر جھکا تھا۔ لوگڈ پر سے ہاتھ ہٹاتے لمس نے رخ موڑتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے روکا تھا۔ اسٹیپ اسائڈ پلیز، بے بسی سے کہا۔ یو میک می کریزی رائٹ ناؤ۔ اس کا دوپٹہ ہٹاتے سرگوشی کی۔ مما میں اگلے عمل پر وہ اس کے گلے لگ چکی تھی جب اس کے ہونٹ اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تھے۔ کہو ورنہ یہاں سے، بہکتے لہجے میں اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ آنکھیں زور سے میچتے اس کی شرٹ دونوں مٹھیوں میں جکڑے ہمت باندھی۔ لمس، جواب تو دے دو، کیا کر رہی ہو تم؟ مما میں تیار نہیں ہوئی ابھی، وجدان کے ساتھ آؤں گی، آپ جائیں۔ روانی میں بولتے دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے جو اس کے سہارے کھڑی تھی۔ اچھا چلو پہلے بول دیتی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جب محسوس ہوا کہ وہ باہر نہیں ہے۔ میری جان، میرے اتنے سے عمل سے یہ حال ہے، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ اپنے کان میں اس کی گئی سرگوشی، اس کی بات کا مطلب سمجھتے لمس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی جو بس اس کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں جانا؟ چلو پھر آج۔ اسے ہلتے نہ دیکھ بات ادھوری چھوڑ 2 قدم کے فاصلے پر ہوا تھا اور اگلا عمل لمس کو لگا آج وہ مر جائے گی بس۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پلیز، جو اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وجدان، پلیز میں مر جاؤں گی، نہ کریں۔ اس کے سینے میں منہ دیتے آنسوؤں پر ضبط کرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کیے۔ شرم و حیا، غصہ، سب کچھ اس وقت اس بندے پر تھا جسے کوئی خیال نہیں تھا۔ باہر کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے، اپنے روم میں لا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ ہم یہ یہاں کیوں آئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہ کریں۔ وجدان روحان سی ہوئی تھی۔ اسے دروازہ لاکڈ کرتے دیکھ وہ بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تیاری کرواؤ میری۔
شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک میری کبرڈ سے آج کے لیے ڈریس نکالو میرا، جلدی۔ آرڈر دیتے وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ وہ وہیں اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی تھی۔ جب 10 منٹ بعد باہر آتے اسے دیکھا، نہیں پلیز وجدان، دونوں آنکھیں زور سے بند کی تھی جو شرٹ لیس تھا، اور اب اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ میں بندہ بشر ہوں یار، بہک سکتا ہوں، پھر پچھتاؤ گی۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری جھکا تھا وہ۔ بیڈ پر بیٹھتے ایک آنسو کا قطرہ بہا تھا جو اسے اپنے سحر میں چھوڑتے بلو شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وجدان پھر قریب گیا تھا، وہ بس اب چپ تھی، لفظ ختم تھے، اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ڈریسنگ پر اسے بٹھایا، کف لنکس بند کرتے، بالوں میں کوم کرتے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ سپرے کرو، پرفیوم تھمایا اسے۔ وجدان منع کرنا چاہا، جلدی کرو، مزید قریب گیا تھا، ڈرتے فوری اس کے کف اور گردن کے پاس کیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو دیکھو۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اس کے دانتوں تلے دبائے لب اپنے انگوٹھے سے آزاد کروائے تھے۔ کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ بتاؤ، اس کے آنسو دیکھتے کہا۔ بتاؤ، نرمی سے صاف کیے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں مما کیا سوچیں گی؟ شدت سے روئی کہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کیا سوچیں گی؟ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر دائیں بائیں رکھتے وجدان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہیں برا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں قریب نہیں آؤں گا تمہارے۔ وجدان دور ہونے لگا تھا جب ہاتھ پکڑا۔ آئی ڈونٹ نو، پلیز سوری، میں نہیں سمجھ پاتی مجھے کیا ہو جاتا ہے، روتے اعتراف کیا تھا۔ وہ پلٹا، اسے خود میں سمیٹا تھا، ڈھیروں پیار آیا تھا اس پر۔ رو کر میری زیادہ انٹینشنز چاہتی ہو تم؟ اس کے بالوں کو چومتے کہا جو اب پرسکون سی اس کے ساتھ لگی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس کی بلو نفیس شال درست کی تھی جس سے اس کے بازو اور فراک کی اگلی اور پچھلی دونوں سائڈ کور تھی۔ پرفیکٹ، اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، اور وہ حیرت سے بس اسے تک رہی تھی۔ اپنی سائڈ سے نکلتے اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ایک پل اسے دیکھا جو بلو شرٹ پر گرے جیکٹ پہنے، ہلکی سی بیئرڈ اور مردانہ وجاہت سے اس وقت پوری طرح اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ آئی نو میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، پر تمہارا یوں دیکھنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے کانوں کی لوک کو چھوتے ہوئے کہا، اور اس کی بات اور عمل سے ہوش میں آئی تھی اور فوراً جھکی نظروں سے ہاتھ تھاما۔ جدید طرز کے بنے پورے فارم ہاؤس کی لائٹنگ اور خوبصورت وائٹ اور ریڈ زون سے سجایا گیا تھا۔ فارم ہاؤس میں انٹر ہوتے کافی لوگوں کی ستائشی نظریں تھیں، دونوں پر نکاح کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا جو اس کے ساتھ یوں اٹینڈ کر رہی تھی۔ سب کی نظریں خود پر پا کر وہ جھجکی تھی جب اس کے ہاتھ کا نرم دباؤ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ صدف نے انٹرنس سے دونوں کی نظر اتاری تھی، بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہاں بنے اسٹیج پر گئے تھے دونوں جب وجدان وانیہ کے ہونے والے شوہر طہا سے ملا تھا۔ صالح صاحب، مولوی صاحب کو کافی انتظار کروایا ہے آپ نے، جتایا کہ وہ اس کے انتظار میں تھے۔ وجدان نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اندر روم میں بیٹھی وانیہ سے ملنے گیا تھا۔ جلدی نہیں آ گئے آپ دونوں؟ وانیہ بھی مسکراتے نفیس سا طنز کیا۔ لمس نے لیٹ کیا، میں تو کب سے ریڈی تھا۔ اسے ساتھ لگاتے سارا ملبہ اس پر ڈالا۔ میں نے نہیں کیا آپی، انہوں نے میرا میک اپ خراب کیا تھا، وہ روحان سی ہوئی، جبکہ اس کی بات پر صدف اور وانیہ نے معنی خیز نظر سے وجدان کو دیکھا جو اس کی بات پر خجل سا ہوا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں کا نکاح وجدان کی موجودگی میں ہوا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ سب مل کر رو رہی تھی۔ یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ بس کرو وانی، میری ساری نیو شرٹ خراب کر رہی ہو یار، اور ویسے بھی ابھی تو 15 دن کے لیے مزید جان کھانے کے لیے تم یہی ہو۔ وجدان نے اسے ساتھ لگائے کہا۔ بھائی میں جان کھاتی ہوں؟ روتے ہوئے چڑی۔ تو اور کیا یار، سکون ہوگا۔ ارادہ اس کا موڈ بحال کرنے کا تھا۔ بھائی، وہ آنسوؤں کی آمیزش سے چیخی۔ اچھا سوری یار، اب میک اپ نہیں خراب کرو، مذاق کر رہا ہوں، جبکہ صدف اور وانیہ روتے ہوئے بھی مسکرائیں۔ کچھ ٹائم بعد اسے طہا کے ساتھ رنگ سیرمنی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ وہ پیر پٹکتے باہر آئی تھی جہاں وہ اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔
ہائے چشمش، وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے ویٹ میں تھا۔ چپ ہی رہنا، مجھے بلانے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ تمہارا سر پھاڑ دوں گی، فل غصے میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ مراد نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ میک اپ میں بس ہونٹوں سے ملتی جلتی لپسٹک میں بلیک گولڈن کام والے شارٹ کرتے کیپری اور نیٹ کے گولڈن دوپٹے سے الجھی سی تھی، جبکہ بال سیدھے کمر تک لاپرواہ کھلے تھے۔ گندمی رنگت لمبے قد سے وہ اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور وہ خود بھی بلیک ڈنر ڈریس میں تھا۔ چلو، وہاں پہنچتے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔